بیع کے لیے جو شرطیں تھیں ان میں تیسری شرط خیار عیب ہے۔ یہ ایک اعتبار سے شرط نہیں ہے لیکن اسی کی طرح ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ خریدنے کے وقت میں مشتری کو عیب کا پتہ نہیں چلا، بعد میں اس کو عیب کا پتہ چلا تو حکم کیا ہے؟ اسی موقع سے مشتری کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو وہ سامان رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے۔ اسی اختیار کو خیار عیب کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اذا اطلع المشتری علی عیب فی المبیع، مشتری مبیع کے اندر جب کسی عیب سے آگاہ ہو، یعنی وہ عیب مشتری کے یہاں پیدا نہیں ہوا ہے، وہ عیب بائع کے یہاں پیدا ہوا ہے، پہلے سے ہے لیکن اس کو اطلاع اب ہوئی ہے خریدنے کے بعد، فہو بالخیار، تو اس کو اختیار ہے، ان شاء اخذہ بجمیع الثمن، اگر چاہے تو پورا دام دے کر لے لے اور چاہے تو رد کر دے۔ اصل میں پورا دام دینے کا جو حکم ہوا ہے اس کی وجہ صاف ہے کہ نفس مبیع موجود ہے اور مطلق بیع اگر ہوگی تو اس کا تقاضا یہی ہوگا کہ نفس مبیع موجود ہو، سالم ہو۔ اب صفت کا فوت ہوا، صفت یہاں پر فوت ہوئی ہے، اس کے وصف میں کمی آئی ہے مبیع کے، جیسا کہ آگے گفتگو آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ کمی آنا وصف کی کمی ہوئی۔ جب وصف کی کمی ہوئی اور ثمن جو ہے وہ نفس مبیع کے مقابلے میں ہے، اوصاف کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا، لہٰذا اگر رکھنا چاہتا ہے تو دام کم نہیں کر سکتا، کیونکہ جس چیز کے بدلے میں وہ دام کم کرے گا وہ چیز دام والی ہے ہی نہیں، اوصاف۔ ہاں چونکہ عیب پایا گیا وصف ہی میں صحیح، تو ایسی صورت میں اس کے خریدنے کا مقصود ہی تھا کہ محفوظ ہے میرا مبیع ہر طرح کے عیب سے، اب اگر عیب پا لیا گیا تو ایسی صورت میں اس کے مقصود کے خلاف ہوا، لہٰذا اس کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ موبائل سے پڑھانے میں یہی دقت ہوتی ہے کہ عبارت ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ خیر، وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ، اسے یہ حق نہیں پہنچتا خریدار کو کہ مبیع تو روک لے اور نقصان کی بھرپائی کرے۔ اس کی گفتگو پر ہو گئی، اس کے اوصاف، عیب جو ہے اوصاف کے اعتبار سے ہے اور اس کے مقابلے میں دام تھا نہیں تو کم کیا کرے گا۔ عیب کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں شریعت کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ فَهُوَ عَیْبٌ، ہر وہ جو ثمن کے نقصان کو لازم کر دے تاجروں کی عادت کے اعتبار سے تو وہ عیب ہے۔ وہ عیب ہے، کیا مطلب ہوا؟ یعنی عادتاً تجار، خرید و فروخت کرنے والے جس کو نقصان ثمن کا سبب قرار دیں کہ اس کی وجہ سے دام اس کا کم ہو جائے گا تو بہرحال وہ عیب ہے۔ اب جس کو عیب نہ تصور کریں عادتاً تو وہ عیب ہوتے ہوئے بھی نہیں مانا جائے گا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ عیب کا مدار عرف پر ہے، لہٰذا جس جگہ جس کو عیب تصور کیا جاتا ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کا دام کم ہو جائے تو گویا
وہ عیب میں شمار ہوگا۔ اب کچھ مثالیں یہ بیان کر رہے ہیں اور ایسی ہیں کہ بسا اوقات وہ عیب قرار پاتی ہیں اور کبھی عیب نہیں ہوتی۔ فرماتے والاباق والبول فی الفراش والسرقۃ عیب فی الصغیر، پیشاب کرنا، بھاگنا اور چوری کرنا یہ بچوں کے اندر عیب ہے۔ غلام اگر چھوٹا ہو تو عیب ہے جب تک کہ بالغ نہیں ہو۔ اب اگر وہ بالغ ہو گیا تو عیب نہیں ہے، یہاں تک کہ بالغ ہونے کے بعد وہ دوبارہ اس کو دہرائے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا اس کا کہ بائی کے پاس ابھی غلام چھوٹا ہے، اس وقت اس سے کوئی ان تینوں میں سے کوئی چیز پیدا ہو گئی، بستر پر پیشاب کر رہا ہے یا بھاگ رہا ہے یا چوری کرتا ہے، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں چھوٹے کے اندر عیب ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بستر پر پیشاب کرنا اگر چھوٹے کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب اس کا مثانہ کمزور ہے، اور بڑے کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بیماری ہے۔ اس مسئلے کی تھوڑی طویل وضاحت ہوگی، غور سے سماعت کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے چوری کرنا چھوٹے کے اندر یہ بے توجہی اور بے پرواہی کی وجہ سے ہے، اور بڑے کے اندر خواصت کی وجہ سے ہے نا، بدطینت ہے، بد فطرت ہے۔ اسی طریقے سے بھاگنا اگر چھوٹا ہے اور بھاگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کھیل کود کی طرف اس کی توجہ ہے، اس لیے بھاگ رہا ہے، اور بڑا ہے تو اس کا مطلب خبیث النفس ہے، اس لیے بھاگ رہا ہے۔ اب مسئلے کی وضاحت اس طور پر کہ غلام کسی نے خریدا چھوٹا، وہ پیشاب کرتا ہے تو یہ عیب ہے، لوٹا سکتا ہے۔ چوری کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے تو یہ عیب ہے، لوٹا سکتا ہے، چھوٹا ہو تو۔ اگر بڑا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی بیچنے والے کے پاس نابالغ تھا اور اس کے اندر یہ عیب پائے جا رہے تھے، اب خریدار کے پاس وہ بالغ ہونے کی حالت میں پہنچا ہے اور اس کے اندر یہ عیب اب پائے جا رہے ہیں، تو اب خریدار کو واپس کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ بڑے ہونے کے بعد یہ سب کرنا یہ اس کی خباثت کی وجہ سے ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے، ڈانٹا پھٹکارا جائے، ضرورت پڑے تو اور سختی کی جائے تاکہ یہ کام نہ کرے۔ اور چھوٹا ہے تو ان سب چیزوں میں کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے کہا چھوٹے میں عیب ہے، بڑے میں عیب نہیں ہے، ایک طور پر۔ اب اس مسئلے کا فیضا بلغ ذالک بعیب فیضا حتی یعاودہ بعد البلوغ، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص بالغ غلام کو بیچ رہا ہے اور اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، اب وہی غلام مشتری کے پاس آیا اور یہ تمام عیوب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں،
تو اب یہ مشتری لوٹا سکتا ہے، اس لیے کہ بہرحال جو صورتحال پہلے تھی وہی صورتحال اب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے بھاگ رہا ہے تو اس کے بھاگنے کی علت دوسری ہے، اور ایک بڑا ہے جو بھاگتا ہے تو اس کے بھاگنے کی علت دوسری ہے۔ تو چھوٹے بچے کے بھاگنے کی علت دوسری ہونے کی وجہ سے وہ گویا ایک الگ فرد ہو گیا۔ وہی جب بالغ ہو گیا اور اب اگر بھاگتا ہے تو اس کی علت دوسری ہے، تو علت دوسری ہونے کی وجہ سے یہ شخص گویا کہ دوسرا ہو گیا۔ اب گویا کہ جس شخص پر بیع ہوئی تھی وہی شخص نہیں رہا، اسی وجہ سے بالغ ہونے کے بعد اگر وہ عیب پایا جائے مشتری کے پاس، جبکہ بالغ ہونے کے بعد وہ عیب آقا کے پاس نہیں تھا، تو یہ عیب نہیں شمار کیا جائے گا۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد آقا کے پاس بھی وہ عیب تھا اور یہی عیب اب خریدار کے پاس بھی پایا گیا، تو بہرحال یہ عیب ہے، کیونکہ اب علت نہیں بدلی ہے، لہذا دونوں شخص ایک ہی ہیں۔ جب ایک ہی ہیں تو گویا جس پر بیع ہوئی تھی وہی اب بھی موجود ہے، لہذا یہاں اس کو خریدار کو لوٹانے کا حق ہے۔ آگے فرماتے والبخر والدفر عیب فی الجاریۃ لیس بعیب فی الغلام الا ان یکون من دائن، اور بخر بولتے ہیں منہ کے بدبو کو، اور دخر بولتے ہیں بغلوں کی بدبو کو۔ یہ چیز اگر پائی جائے تو ایسی صورت میں باندی کے اندر یہ عیب ہے، غلام کے اندر یہ عیب نہیں ہے، اس لیے کہ باندی سے مقصود کبھی کبھی اس کو فراش بنانا ہوتا ہے، توالد و تناسل مقصود ہوتا ہے، اور بہرحال یہ چیز اس میں حرج پیدا کرے گی، اور غلام سے صرف خدمت مقصود ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر یہ عیب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہو غلام کے اندر تو بہرحال یہ عیب ہوگا، کیونکہ بیماری خود ایک عیب ہے۔ آگے فرماتے ہیں والزنا ولد الزنا عیب فی الجاریہ دون الغلام، زنا اور ولد الزنا یعنی باندی کا زانیہ ہونا یا اس کا ولد الزنا ہونا یہ عیب ہے، غلام کے اندر عیب نہیں ہے۔ زنا ہونا عیب ہے اس لیے کہ اگر باندی زانیہ ہوگی تو جو مقصود تھا اس کا باندی سے اس کو فراش بنانا اور وطی، یہ چیز حرج پیدا کرے گی کہ تبادل و تناسل کی صورت میں وہ دوسرے کا پانی بھی استعمال ہوگا تو اس کے لیے نفرت کا باعث بھی بنے گا۔ اور ولد زنا ہونا باندی میں کیوں عیب ہے؟ اور یہ چیز چونکہ غلام میں پائی نہیں جاتی، لہذا وہ اس کا زانی ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ فقہا نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ نہیں اس میں بھی عیب ہے، لیکن اس کو یوں بیان کیا گیا، اس میں تطبیق یوں دی گئی کہ یہ عیب نہیں ہے اس لیے کہ اسے سدھارا جا سکتا ہے، اس کو کام میں لگا کر کے اس کو ادھر سے غافل کیا جا سکتا ہے، اس لیے عیب نہیں ہے۔ رہی بات باندی میں، تو جب اس کا کام ہی یہی ہے تو ایسی صورت میں دقت پیدا ہوگی۔ کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ خریدنے سے پہلے اس نے یہ فعل قبیح انجام دیا ہے اور لگاتار انجام دیا ہے، تو ایسی صورت میں آقا کے لیے یہ باعث نفرت ہوگی اور وہ نہیں خریدنا چاہے گا ایسے کو۔ اور غلام رہا ولد الزنا ہونا، یہ باندی کے لیے کیوں عیب ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صاحب فراش وہ بنے گی تو ایسی صورت میں بچہ اس سے کیا بولتے ہیں توالد و تناسل کی صورت نکلے گی،
اور توالد و تناسل کی صورت میں بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ اسے گھٹیا نظر سے دیکھیں گے کہ اس کی ماں کیا بولتے ولد الزنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بچے کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے. تو اس وجہ سے یہ عیب ہے اس میں. رہی بات غلام میں تو اس کا ولد الزنا ہونا کوئی حرج پیدا نہیں کرے گا کیونکہ اس سے صرف خدمت لینا ہے. بس آج کی گفتگو یہیں تک.